امیر المومنین، شیر خدا، شیر رسول، حیدر کرار، نفس رسول، شاہ مرداں، فاتح خیبر، جان رسول، مدینۃ العلم، داماد نبی حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ 13 رجب کو پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق مکہ کے ہاشمی قبیلے سے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو طالب اور دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد یعنی ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش کم عمری سے ہی کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ 9 عمر صحابہ میں شامل ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال اور ایک روایت کے مطابق 10 سال تھی۔ اس کم عمری سے ہی آپ رضی اللہ عنہ بہادری، جذبہ ایمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کے واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف کفار مکہ سے چھپ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، کفار مکہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پایا۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ اپنے بستر پر سلا دیا تاکہ وہ لوگوں کی امانتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں واپس کر کے مدینہ آ سکیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کا خطرہ مول لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیا گیا فریضہ پورا کیا اور مدینہ چلے گئے۔ ہجرت کے بعد پہلا معرکہ بدر کا پیش آیا جس میں آپ رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ بدر کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے کفار کے لشکر سے قریش کے 3 بڑے سردار جنگجو سامنے آئے جو کہ عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ تھے اور پکارنے لگے، ہے کوئی جو ہم سے مقابلہ کر سکے؟ مسلمانوں کے لشکر میں سے 3 انصاری صحابہ سامنے آئے۔ انصاریوں کو سامنے آتا دیکھ کر انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ انصار نہیں بلکہ ہم جیسے قریشی سردار سامنے آئیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سامنے آئے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید بن عتبہ کو جہنم واصل کیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ کو قتل کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے مل کر شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ احد میں جب مسلمان چاروں طرف سے دشمنوں سے گھر گئے تھے، ایسے مشکل ترین حالات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باقی صحابہ کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غزوہ احد میں 17 زخم آئے۔ غزوہ خیبر آج بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت سے منسوب ہے۔ غزوہ خیبر میں آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہونے کی وجہ سے آپ اس لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ مسلمانوں کو محاصرہ کیے کئی دن گزر گئے پر خیبر فتح نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمہ علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح کر دے گا۔ بہت سے صحابہ کو یہ امید تھی کہ شاید یہ علم انہیں دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساری رات دعا کرتے رہے، یا اللہ وہ میں بن جاؤں جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا جس سے آپ رضی اللہ عنہ کو شفا ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوج لے کر آگے بڑھے اور عرب کے مشہور اور سب سے خطرناک جنگجو نے آپ کو للکارا۔ اس کا نام مرحب تھا جو پورے عرب میں
اپنی طاقت اور مخالفین کو شکست دینے کے لیے مشہور تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ تو پھر شیر خدا تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ایک ہی وار سے مرہب ڈھیر ہو گیا اور مرہب کی جگہ آپ رضی اللہ عنہ کا رعب و دبدبہ پورے عرب میں پھیل گیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فاتح خیبر بنے۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کئی غزوات اور جنگوں میں اپنی بہادری کا لوہا منوایا، اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیر خدا کا لقب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو باتیں فرمائیں وہ کسی اور کے لیے نہیں کیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ارشادات نقل کر رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمائے، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کی شان، ان کی عظمت، ان کی علمیت اور ان کی شجاعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، علی تو راضی ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے، تیری مثال ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کا ولی ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن بغض نہیں رکھتا۔ 19 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفے کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب سر مبارک سجدے میں گیا تو ابن ملجم نامی بدبخت نے زہر آلود تلوار سے آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر وار کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ 21 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی بہادری اور حکمت کی وہ داستان ہے جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔